الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة قالوا وما تلك الفرقة قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الجورقاني ورواته ثقات فهذا حديث حسن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں اخیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام اور صاحب اسلام کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دین میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پاکھنڈ، ڈھونگ، فراڈ اور دھوکے بازی نہیں چلتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یعنی جو بھی آدمی دین اسلام سے اس واسطے جڑے کہ وہ اپنی دنیا سنوار لے، اپنے مقصد کو، اپنے مفاد کو پورا کرے، تو ایسا آدمی ضرور موت سے پہلے رسوا ہوگا۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے فیصلہ ہے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر ادیان اور مذاہب میں بھی ہوتا رہا ہے، ہم سے پہلے کے مذاہب میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ۔ یعنی جو بھی آدمی کسی دنیاوی غرض سے، نبوت سے اور نبی سے جڑتا ہے، اللہ اس کو موت سے پہلے رسوا کرتے ہیں۔ اس کا میں نے ذکر اس طرح کیا تھا کہ سورۃ الحج میں اللہ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ کہ اے نبی، لوگوں میں سے کچھ ایسے چال باز اور فراڈی اور پاکھنڈی لوگ ہیں کہ جو آپ سے اس واسطے جڑتے ہیں کہ کچھ دنیا پالیں، صدقات کا، زکوٰۃ کا، اسی طریقے سے ہدیے کے مال کا۔ آپ کے پاس بہت سی دفعہ انبار آتا تھا، لوگ ہدیے لا کر دیتے تھے، زکوٰۃ آتی تھی، اور اسی طریقے سے صدقات کے جانور آتے تھے، پھر اسی طریقے سے جنگوں میں مال غنیمت ملا کرتا تھا۔ تو مدینے کے اطراف کے بعض پاکھنڈ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے جڑ جاتے تھے کہ ہم کو اس میں سے کچھ ملے، اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، بہت سارے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کوئی خاص غرض اور کام نکالنے کے واسطے بھی جڑتے تھے۔ ایک مثال تو میں نے گزشتہ ہفتے دیا تھا ایک شخص کی، ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا محکم ابن جسامہ، اس کی ایک شخص سے دشمنی تھی، اور اس کے دل میں تھا کہ میں اس کو کسی طرح قتل کر دوں، بڑی شدید دشمنی تھی، لیکن یہ تنہا اپنے بل بوتے پر اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اس میں اتنا دم نہیں تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ مل کر اس کے قبیلے پر، کس کے قبیلے پر؟ جس سے اس کو دشمنی ہے، اس کے قبیلے سے جنگ کرنے والے ہیں۔ تو اس نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، ایک کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر اور پھر اس کو قتل کرتے ہیں۔ اب یہاں جنگ میں شامل ہونے کی شرط کیا تھی؟ مسلمان اور ایمان والا ہونا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور جنگ میں شریک ہو گیا۔ اتفاق کی بات،
عین جنگ کے موقع پر اس کا جو دشمن تھا جس کو قتل کرنے کے واسطے وہ مسلمان ہوا تھا، یہ محکم، اس نے عین جنگ کے موقع پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اس کمبخت کو تو اپنا کام نکالنا تھا، عداوت نکالنا تھی، چونکہ اکیلے وہ تنہا اس کو مار نہیں سکتا تھا، قتل نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے سہارا لیا اسلامی لشکر کا، ہمارے یہاں کہتے ہیں یوز کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوئی معمولی لوگ تھے کہ کوئی ان کو استعمال کر لے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عین میدان جنگ میں اس کے دشمن نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، لیکن اس کمبخت نے اس کی شہادت کے باوجود بھی اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اس کو کیا لینا دینا، اس کو تو خالی اپنا کام نکال، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ جنگ کوئی خاص ہوئی ہی نہیں تھی چونکہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی تو آپ نے اس کے سینے کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی، اس کے سینے کی طرف دیکھا اور فرمایا لا غفر اللہ لک، اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اب یہ تو الفاظ ہو گئے، ایک واقعہ ہو گیا، اب انجام سنیے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، حالانکہ یہ ابھی بھی بظاہر مسلمان ہے، یہ چیز نوٹ کیجئے، بظاہر ابھی بھی یہ مسلمان ہے، جب اس کا انتقال ہوا، یہ مرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رشتہ داروں نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا، پڑھانے کے لیے۔ آپ معمول کے مطابق گئے، نماز جنازہ پڑھائی بھی۔ جب لوگوں نے اس کو دفن کرنا شروع کیا تو اس کی قبر چمٹ جاتی تھی اور لاش کو اوپر پھینک دیتی تھی، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، دن بھر یہ تماشا ہوتا رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آقا نے فرمایا آج مدینے کی سرزمین اس سے گندے آدمی کو قبول کر لے گی لیکن اس کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم واقعے کو سمجھانے کے لیے اور ایک بہت بڑے فتنے کو سمجھانے کے لیے میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دینا اور بناوٹی طور پر اسلام میں شامل ہو جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میری ایک رائے تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ مانو تو بھی ٹھیک، نہ مانو تو بھی ٹھیک۔ یہ قرآن کریم کا واضح ترین کانسیپٹ ہے کہ نبی سے جو بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کو نکالنے کے لیے ملتا ہے وہ موت سے پہلے پہلے ضرور ایکسپوز ہوتا ہے اور اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو بھی اسلام کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے۔ کبھی کبھار دیکھو مجھے ہے نا، کبھی کبھار یہ سب میں پڑھتا ہوں اور یہ سب باتیں تذکرے میں آتی ہے، میرے پاس یہ نوجوان بچے بھی آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نکلتی ہے، تو کبھی کبھار یہ چیز دل میں کھٹکتی ہے کہ آج ہم جو رسوا ہو رہے ہیں اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا اسلام سے مفاد پرستانہ کوئی تعلق ہے؟ اللہ ایسا نہ کرے، اور اگر ہے تو اللہ آج ہی ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہم اللہ کے لیے اللہ پر ایمان لائیں۔ بات واضح ہو گئی؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے غلطیاں اور صحابہ سے بھی ہوئی اسی طرح کی، لیکن اللہ نے ان کے دل سچے ہونے کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ بالکل سیم یہی واقعہ صحیح مسلم کی آتھینٹک حدیث میں حضرت خالد ابن ولید کا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت خالد ابن ولید نے جنگ کے دوران ایک قبیلے پر حملہ کیا اور جنگ کے دوران اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے سبقنا پڑھ دیا، اس کے باوجود حضرت خالد ابن ولید نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ بات جب آقا تک پہنچی، آقا نے فرمایا خالد تم نے غلط کیا ہے، میں تمہاری اس حرکت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ خالد ابن ولید اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں، کیوں؟ حالانکہ غلطی دونوں ایک جیسی ہے، یہاں دل گندا ہے اور یہاں دل سچا ہے، صاف ہے۔ اب اگلے موضوع پر آئیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بلکہ عالم عرب کی بھی کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گزشتہ 50-60 سالوں میں بڑی سخت جرحیں کی ہیں۔ جرح کا لفظ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا، تنقید، کرٹیسائز۔ میں ایسے کچھ حضرات کو نامزد کر دیتا ہوں تاکہ کبھی زندگی میں آپ حضرات ان کا نام سن کر نہ ڈریں اور نظریاتی اعتبار سے ان سے اختلاف کھل کر کریں۔ حالانکہ جن لوگوں کے میں اب نام لوں گا وہ بظاہر بڑے نام ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا نام سن کر آدمی کہتا ہے اچھا اتنے بڑے علامہ صاحب کی یہ رائے ہے، یہ اوپینین ہے، تو میں بھی اختیار کر لیتا ہوں۔ نہیں،
میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کتنا بھی بڑا آدمی صحابہ کے مقابلے میں آئے ہم اس کو بولو رد کر دیں گے، نکار دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ صحابہ کی حمایت میں، صحابہ کے ڈیفنس میں، صحابہ کے دفاع میں کون ہے؟ اللہ۔ میں یہ اصول بھی گزشتہ ہفتوں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ صحابہ کو کتاب اللہ میں تلاش کرنا ہے، دوسری کتابوں میں نہیں تلاش کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، بس ختم۔ تو کچھ ایسے شخصیات ہیں، یہ میرا خیال ہے اگر ان کی تاریخوں کا اور اس مدت کا جائزہ لیا جائے تو یہ کچھ 60-70 سال بنتے ہیں، یا اس سے کم، ہاں اس سے کم، یا 60-70 کے بیچ میں عالم اسلام میں اور اہل سنت والجماعت میں، نہ صرف اہل سنت والجماعت میں بلکہ اچھے علماء میں کچھ ایسے لوگ گزشتہ 60-70 سالوں میں پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کے بارے میں بڑی زبان درازیاں کی اور بڑا سخت قلم اختیار کی۔ ہم دعا کریں گے اللہ ان کے لیے نرمی کا معاملہ فرمائے، چونکہ ان کی طرف سے بڑی خدمات بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان کے ہمارے اوپر کچھ احسانات بھی ہیں علمی سطح پر، اس لیے ہم ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بنیادی عقائد میں وہ حضرات صحیح ہیں، تو اس لیے ہم ان کا دفاع بھی کریں گے اور اس انداز میں بات کہہ کے آگے چل جائیں گے کہ اللہ ان کے لیے نرمی کا معاملہ فرمائے، جو ہے وہ اب اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے مصر کے طٰہٰ حسین نام کے ایک بڑے عالم ہیں، اس میں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اور میں ایک بات بیچ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے یہ میرا خیال ہے 2027-28 میں ایک ایسا سلیبس تیار کرے گی یا پیش کرے گی، ابھی سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا سلیبس پیش کرے گی کہ جس کو پڑھنے کے بعد شاید کوئی ایمان نہ بچا سکے۔ اور یہ جتنے حادثات ابھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ان میں سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ ایسا خوفناک سلیبس تیار ہونے والا ہے اسکولوں میں۔ اب وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں پورے سلیبس میں، پورے نصاب میں صرف ایک ڈارون کی تھیوری ایسی تھی جو اسلام کے خلاف تھی اور قرآن کے خلاف تھی۔ اب پورا نصاب اور پورا سلیبس ایسا آنے والا ہے کہ بس اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور بہت بڑی سطح پر کام کرنے کی اور بہت درد اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ہیں مصر کے طٰہٰ حسین، یہ اصل میں اسی طرح کی کتابیں اور اسی طرح کا لٹریچر پڑھ کر صحابہ سے بدظن ہو گئے، اور انہوں نے مختلف مقامات پر، مختلف کتابوں میں اور ان کے مختلف انٹرویوز میں، آپ ابھی بھی دیکھیں گے، شاید آپ کو یوٹیوب پر مل جائے، تو انہوں نے صحابہ کے شان میں بڑی گستاخیاں کی ہے اور امت کا بڑا دل دکھایا ہے۔ ایک آدمی یہ ہیں، دوسرے ہیں، اچھا یہ جو صاحب تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے اور دل سے دونوں اعتبار سے اندھے تھے، یعنی دل کے بھی نابینا اور آنکھوں کے بھی نابینا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے، مجھے صرف تنبیہ کرنا اور توجہ دلانا مقصد ہے۔ دوسرا ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر احمد امین کا، یہ بھی مصر کے ہیں، اور ان کی 3 کتابیں ہیں جو عربی میں ہیں۔ میرے پاس یہاں دارالفتہ میں ایک کتاب ہے، گزشتہ سال ہی میں نے منگایا تھا کسی کے ہاتھ سے، ضحى الاسلام، فجر الاسلام اور ظہر الاسلام، یہ 3 کتابیں ہیں ان کی، بڑی موٹی ہیں۔ تو انہوں نے بھی صحابہ کے بارے میں بڑا اناپ شناپ لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے۔ حالانکہ یہ بڑے اچھے لکھاری، قلمکار اور محقق عالم دین تھے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی شمار کی جاتی تھی جامع ازہر، اس کے یہ مشائخین میں سے تھے، لیکن بس اللہ جس سے ہدایت چھین لے اس کو کون راہ راستے پر لا سکتا ہے۔ یہ 2 نام۔ تیسرا نام ہے بر صغیر کے ایک بہت بڑے خطیب، سیاستدان اور بہت نامور ہستی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ میں ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ میرا خیال ہے اپنے یہاں اردو لٹریچر میں سب سے پہلے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ آدمی ہے۔ ایک دیکھو APJ عبدالکلام ہیں، یہ جو سائنٹسٹ تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کر رہا ہوں جو کانگریس پارٹی کے پریسیڈنٹ تھے۔ انہوں نے بڑی صحابہ کے بارے میں بڑی اناپ شناپ بکی ہے، بس اللہ ان کا معاملہ دیکھے ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ اور یہ ایک پیپر نکالتے تھے، نیوز پیپر،
ہفتہ واری وہ ہوا کرتا تھا البلاغ، اس میں یہ لکھا کرتے تھے. تو دیوبند کے اور بریلوی کے علماء نے ان کی تردید میں لکھنا شروع کیا تو ان کی جرأت اتنی بڑی کہ انہوں نے جواب میں اس سے زیادہ بدتمیزیاں کی. یعنی ایک آدمی سے غلطی ہو جائے اور اس کو کوئی تنبیہ کرے تو وہ متنبہ ہو جائے اور اویئر ہو جائے، لیکن جب ان کو علماء نے اور ہر مسلک کے عالم نے ان کو روکا، دیوبندی بھی بریلوی بھی، اور ایک اور علماء ہوا کرتے تھے، اب ان کا طبقہ بہت کم ہے، فرنگی محل لکھنؤ میں ایک جگہ ہے، وہاں کے علماء نے اور اہل حدیث علماء نے مل کر ان کے خلاف لکھا اور ان کو سمجھایا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اپنی باتوں سے اور اپنی غلطیوں سے رجوع کرتے، انہوں نے اس سے زیادہ بدتمیزیاں کی. تو علماء نے یہ کہا کہ بھئی جتنا کہنا تھا، جتنی بات پہنچانی تھی ہم پہنچا چکے، مزید بولیں گے تو یہ مزید گستاخیاں کریں گے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کیچڑ میں پتھر مارنا. تو پھر علماء نے خاموشی اختیار کر دی. ایک حد ہوتی ہے کسی کو سمجھانے کی. یہ 3 نام. ایک چوتھا نام ہے جو علمی اعتبار سے اپنا ایک خاص مقام ہے اور عظیم خدمات ہیں، اور آپ کو میں یہ بات عرض کروں، آپ کو شاید تعجب ہوگا، یہ دیوبندی مسلک کے عالم تھے، اور نہ صرف مسلک کے عالم تھے بلکہ اکابر علماء دیوبند سے بڑے وابستہ بھی تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک ان کی پہنچ تھی. ان کا نام نامی ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، اللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، بہت بڑے عالم. اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے. ان کی بعض کتابیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے کی ترغیب آج بھی علماء حق دیتے ہیں، جیسے ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اسی طریقے سے ایک کتاب ہے پردہ، بہت بہترین کتابیں ہیں. 150 سال کی تاریخ میں یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے حج کا خطبہ دیا ہے مینا میں، ورنہ خلافت کے زمانے میں بھی اور اب سعودی گورنمنٹ کے زمانے میں بھی کسی غیر عربی شخص کو مینا میں خطبہ دینے کی، حج کا خطبہ جو بولتے ہیں نا، جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، کسی غیر عربی عالم کو خطبہ دینے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ان کا یہ لیول تھا، ان کا یہ مقام تھا کہ ان کو ملک الفیصل نے، سعودی حکومت نے مینا میں خطبہ دینے کا پابند کیا، انہوں نے وہاں خطبہ دیا. لیکن انہوں نے اچھا، ان کی اس خطا، اس غلطی کی وجہ سے ان کے خود شاگرد، اچھے شاگرد ان سے چھوٹ گئے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے خاص شاگردوں میں. مگر جب انہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھنا شروع کی تو متنبہ کرنے کے باوجود وہ اپنی باتوں سے رجوع نہیں کیے، تو ان کے شاگردوں نے ان سے دوری اختیار کی. اور ان کے جو دوست تھے مولانا منظور نعمانی، علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے ان سے علیحدگی اختیار کی. بہرحال یہ ایک بڑا نام تھا. انہوں نے خاص طور سے ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت. اس کتاب میں حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان، اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، اور بعض مقامات پر حضرت سیدنا مغیر ابن شعبہ، ان 3 صحابہ پر کچھ حملے کیے ہیں. اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پر تو بہت لکھا ہے، اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان پر بھی بہت لکھا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا نام تھا جو میں نے آپ کے سامنے لیا. اسی طریقے سے ایک اور دیوبند کے عالم مولانا عامر عثمانی، دیوبند سے ایک زمانے میں ایک مضمون نکلا کرتا تھا، ایک میگزین نکلتا تھا تجلی، اس کے یہ ایڈیٹر تھے مولانا عامر عثمانی، اور بڑے عالم تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں تھے میرے خیال سے. اچھا، کیا ہوا، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی، اس میں صحابہ کے شان میں گستاخی فرمائی. تو دیوبند کے علماء نے ان کو ذمہ داری دی، کن کو؟ مولانا عامر عثمانی کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ان کی تردید میں لکھو. تو یہ لکھنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کی. تو بجائے اس کے کہ یہ تردید میں لکھتے، انہوں نے خود تائید کر دی کہ جو سید ابو الاعلیٰ مودودی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یعنی یہ ایسا ہوا جیسے لڑتے لڑتے خود زخمی ہو گئے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی تیاری نہیں ہوتی کسی موضوع کے تعلق سے، تو آدمی کو اس میدان میں نہیں اترنا چاہیے. بہت ساری دفعہ مجھے خود یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مناظرے کی یا ڈیبیٹ کی بات آ جاتی ہے تو میں صاف انکار کرتا ہوں، بھائی میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. کیا فائدہ؟ مجھے قرآن کریم پر کام کرنا پسند آتا ہے، بس میں یہی کام کرتا ہوں. جو اپنا میدان نہیں ہے اس میں خواہ ہاتھ مار کے کوئی فائدہ نہیں. آدمی اسی طرح پھر شکار ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. تیسرا نام ہے، کتنے نام ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5واں نام ہے
مولانا اسحاق احمد جہلوی، یہ پاکستان کے ہیں، پڑوس کے ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے 2007 یا 2008 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے نام پر صحابہ پر جرح کی ہے۔ اس سے پہلے جتنے میں نام آپ کو گنا چکا ہوں، یہ سارے کے سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے ہسٹوریکل ریکارڈ یا کسی اپنی غلط فہمی یا اپنے کسی غلط ججمنٹ کی وجہ سے صحابہ پر جرح کی ہے۔ یہ اسحاق جہلوی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر صحابہ پر تنقید کی ہے۔ ان کا بھی 2008-9 میں انتقال ہو گیا میرے خیال سے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اصل میں یہ روافظ کے یہاں، اہل تشیع کے یہاں بہت آتے جاتے تھے، ان کی مساجد میں، ان کے امام بارگاہ میں یہ تقریریں وغیرہ بھی کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس میں نظر آتا ہے، اس لیے احتیاط سے رہنا چاہیے۔ جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ کون ہے، کس عقیدے کو فالو کرتا ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، کیا اس کے عقائد ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان کو امت کو متحد کرنے کا بہت بھوت سوار ہو گیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بس سب مل جائیں، بس متحد ہو جائیں۔ یہ 5 نام ہو گئے، اور اب اس زمانے میں جو ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ہے مولانا سید سلمان حسینی ندوی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ابھی لکھنؤ کے پاس ایک دیہات ہے کٹولی، وہاں یہ رہتے ہیں، اور ان کا اپنا بڑا ادارہ ہے، اور یہ ندوۃ العلماء کے میرا خیال ہے 20-22 سال شیخ الحدیث رہے، یعنی بڑے مقام کے آدمی ہیں، اور بہت غضب کے مقرر ہیں، خطیب ہیں۔ اس سب کے باوجود بس انہوں نے یہ بڑی خطا کی ہے، بڑی غلطی کی ہے کہ صحابہ کے معاملے میں بڑا اناپ شناپ بکا ہے۔ نہ صرف بکا ہے بلکہ ابھی یہ محرم گزرے ہیں نا، ابھی ان کے 2-3 ویڈیو وائرل ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اور زیادہ بدتمیزیاں کی۔ میں یہ نام آپ کو اس لیے بھی گنوا رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ ایسا کہہ رہا ہے تو میں بھی ایسا کہتا ہوں۔ نہیں، ہم کو بڑے آدمی کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو کس کو دیکھنا ہے؟ بولو یہ مزاج بناؤ، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، نبی اور صحابی کے علاوہ آئے گا اور قرآن اور حدیث کے خلاف جائے گا تو ہم اس کو ادب سے السلام علیکم بول کر رخصت ہو جائیں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، ادب سے کہ حضرت ہم آپ کو یہاں سمجھ نہیں پا رہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، السلام علیکم۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ان کے تعلق سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیں گے، کیونکہ میں اپنی 17-18 سالہ زندگی میں ان کو جانتا ہوں، پچھلے 17-18 سال سے، اور ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، بہاؤ ہے۔ آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹھہراؤ والے اور ایک بہاؤ والے۔ بہاؤ طبیعت کے جو مالک ہوتے ہیں نا، وہ آج کچھ کہیں گے کل کچھ کہیں گے، یعنی کوئی چیز ان کے سینے پر ٹکرا گئی نا تو رائے بدل بھی دیں گے۔ اچھا، انہوں نے پہلے بھی جب یہ پڑھ کر آئے تھے مدینہ یونیورسٹی سے نوجوانی کے زمانے میں، تو اس زمانے میں انہوں نے ائمہ 4 خاص طور سے امام ابو حنیفہ پر بڑی جرح کی تھی، لیکن بعد میں پھر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور کچھ چیزیں سمجھ میں آئی جس پر ان کو اطمینان نہیں تھا، تو پھر اپنے اقوال سے رجوع کیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ ابھی میرا خیال ہے 4-5 سال سے یہ حرکت کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ ان کو راہ راست پر لائیں گے انشاءاللہ، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ درد مجھے اس لیے بھی ہے کہ یہ امت کا ایک بڑا کارآمد شخص ہے، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اس بات کی تمنا اور فکر کرنا چاہیے کہ امت کا کوئی فرد ضائع نہ ہو۔ یہ چیز ہمیشہ سے، یہ مزاج مت بناؤ کہ اس آدمی نے غلطی کر لیا تو اس کو ریجیکٹ کر دو، نہیں، موقع دو اور کوشش کرو کہ اس میں کیا خیر ہے جس کو بنیاد بنا کر میں اس سے کچھ کام لے سکتا ہوں۔ یہ بڑے کارآمد آدمی ہیں، بڑے بہادر ہیں، اور بڑے کھل کر بولنے والے جری ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے بہت بلند آدمی ہیں، حسینی خاندان کے ہیں، پکے سید ہیں، تو سید خون ہے بدن میں، تو اللہ ممکن ہے کوئی نہ کوئی رائے راستہ پر لائے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے، اور محقق عالم ہے تو ممکن ہے یہ بھی کہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، جو اشکال ان کو ہیں، جو بے چینیاں ان کو صحابہ کے تعلق سے ہیں، وہ دور ہو جائیں تو یہ راہ راستہ پر آ جائیں۔
ویسے پوری دنیا کے جو بڑے علماء ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کو کچھ خطوط لکھے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اعتراض ہو تو ہم مل کر بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دور کریں۔ لیکن انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں بڑی شدید صحابہ کے شان میں گستاخیاں کی، اور اس کی وجہ سے امت کے ایک بڑے طبقے نے ان کو ریجیکٹ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر خود ندوۃ العلماء سے ان کو نکالا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہ بڑے اہم رکن تھے، وہاں سے بھی ان کو بے دخل کیا گیا ہے۔ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ہو گئے کچھ نام جو میں نے آپ کے سامنے گنا دیے۔ اب آئیے صحابہ کے فضائل پر۔ صحابہ کے فضائل اور مناقب یہ ایک بڑی عبادت ہے۔ میں نے گزشتہ کئی دنوں میں مختلف انداز میں صحابہ کے مناقب بیان بھی کیے، لیکن آج اس مجلس کا اتنا حصہ صرف اسی مقصد کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ صحابہ کے مناقب اور صحابہ کی تعریف میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب اس موضوع پر ہم بات شروع کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی بڑائی پر، صحابہ کی ناموس پر، صحابہ کی عزت پر، صحابہ کی پاک دامنی پر قرآن میں اللہ جب کچھ کہتا ہے تو اللہ کی نطق اور اللہ کی بولی بل کھاتی ہے۔ بل کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہی آدمی جب کسی دوسرے سے بات کرتا ہے تو اس طریقے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جب عام بندوں سے کچھ بولتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، نبی کے یاروں سے کچھ کہتے ہیں تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات، کسی کی عظمت کے لیے، کسی کی بڑائی کے لیے، کسی کی بزرگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن میں اللہ اس کی شان میں کوئی ایک لفظ کہہ دے۔ یہاں صحابہ کے معاملے میں آپ دیکھیں گے پوری آیتیں تو شاید میں نہ کہہ سکوں، ممکن ہی نہیں ہے، کچھ الگ الگ مقامات سے تھوڑے تھوڑے اقتباسات اور کٹنگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، نہ صرف آپ کے دلوں میں بلکہ آپ کے نسلوں میں صحابہ کی عظمت پیوست ہو جائے۔ کہو آمین انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں ہم تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت میں اللہ نے تقریباً 313 مقامات پر بولا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے؟ 313۔ ذرا دیکھتے ہیں کیا بولا ہے، سنتے ہیں، آپ بھی مزے لیجئے اور اس عظیم عبادت کو دل سے محسوس کیجئے۔ سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی، تمہارے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ اتنے قیمتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ وعدہ پورا کرنا محبت کی انتہا کی علامت ہوتی ہے۔ دو محبت کرنے والے جب بچھڑتے ہیں تو یہی تو شکوہ کرتے ہیں کہ تو بے وفا نکلا۔ اللہ کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اے نبی یہ جو تمہارے آس پاس ابو بکر، عمر، بلال، عثمان و علی، طلحہ و زبیر جو بیٹھے ہیں نا، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اے نبی یہ جو تمہارے آس پاس تمہارے یار بیٹھے ہیں نا، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اے نبی تیرے پاس یہ جو تیرے یار بیٹھے ہیں نا، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ ھم الصادقون، اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی ہوگی، بولو بولو، اولئک ھم الصادقون، پیچھے والے بولو نا، یہ سارے کے سارے سچے ہیں، بناوٹی نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اتنی عربی آپ کو بھی اب آ رہی ہوگی، 5 سال سے 7 سال سے درس قرآن میں آپ آ رہے ہیں۔
اولئک هم المؤمنون حقا. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ اے نبی تیرے پاس جو یہ بیٹھے ہیں نا یہ حقاً مؤمنین ہیں، یعنی پکاً مؤمنین ہیں، جھوٹاً مومنین نہیں ہیں. سورہ فتح میں اللہ کہتا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. الزمہم کلمۃ التقوی الفاظ کا ترجمہ اپنی جگہ، میں ترجمانی آپ کو کر کے بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم نے کلمہ تقوی کو، یہاں کلمہ تقوی سے مراد ایمان کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، ہم نے توحید کے کلمے کو، ایمان کے کلمے کو ان کی گردن سے باندھ دیا ہے. اور آگے اللہ کیا کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. ہم نے جو باندھا ہے ایسے ہی نہیں باندھا، یہ حقدار تھے اس چیز کے. اور کیا زبردست اللہ نے تلوار رکھی ہے بغض صحابہ میں پنپنے والے لوگوں کی گردن پر. اللہ کہتا ہے كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اے نبی ہم نے ان کی گردن پر یہ جو ایمان کو باندھ دیا ہے تو یہ اس کے حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور ایمان اور کلمہ توحید ان کو جچتا بھی ہے. دیکھو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے. اور آج کل سے نہیں، کائنات کو وجود میں لانے سے کروڑ کروڑ سال پہلے، لامحدود سال پہلے سے جانتا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کے یاروں پر ایک زمانہ گزرنے کے بعد کچھ لوگ خبیث ایسے آئیں گے جو انگلیاں اٹھائیں گے، ان کی وفا پر سوالات کھڑے کریں گے، ان کو غدار شمار کریں گے اور کسی نہ کسی بہانے ان پر الزامات تراشیں گے. احد کے میدان میں جانے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں صحابہ میں دو گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ کہتا تھا احد کے میدان میں نہ جایا جائے، مدینے میں رہ کر لڑا جائے. دوسرا گروہ کہتا تھا میدان میں جا کر کفار کا مقابلہ کیا جائے. پہلا جو گروہ ہے وہ تھوڑا دل میں بے چین تھا کہ ہم لڑ سکیں گے بھی یا نہیں لڑ سکیں گے، یعنی ان کو خوف تھا. 1500 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد کچھ منافقین دشمنان صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ ڈرتے تھے اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے. اللہ نے کہا خبردار اس طرح کی زبان میرے نبی کے یاروں میں مت کھولنا، میرے نبی کے یاروں کے بارے میں مت کھولنا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. اللہ کہتا ہے واللہ ولیہما، اے نبی میدان میں نہ جانے والے بھی اور جانے والے بھی دونوں میرے دوست ہیں. اور اللہ کے دوستوں کو برا کہنا اللہ کے انتخاب پر، اللہ کے سلیکشن پر انگلی اٹھانا ہے. سورۃ الحج کی آخری آیت، تم کو صحابہ کی محبت کا واسطہ جمعے کے بعد گھر پہ جا کے ترجمے والے قرآن میں کھول کر دیکھنا. اللہ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اے نبی کے صحابہ اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چنا ہے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ جب یہاں پہنچتے تھے نا بے ہوش ہو جاتے تھے. ہم تو کچے دل کے لوگ ہیں نا، کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کہتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، او ابو بکر و عمر، عثمان و علی، او میرے نبی کے یارو، یہ تم یہاں آ کے جو بیٹھ گئے ہو نا ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم کو تمہارے رب نے چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے دین بھی بڑا آسان کیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے پاس جو یہ تمہارا نبی ایمان لے کر آیا ہے، جو تعلیمات لے کر آیا ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ابراہیم کا ہی نقش قدم ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے سے ہی تمہارا نام مسلمان ہے. اب ذرا سنو تمہاری طبیعت مچل جائے گی. اللہ کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک میں بات عرض کروں بیچ میں. دیکھو کورٹ میں جب کسی آدمی کو بطور گواہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وٹنس. بطور وٹنس پیش کیا جائے اور اس وٹنس شخص پر مخالف وکیل کوئی ایسا چارج لگا دے جس سے اس کی شخصیت کو، اس کی ساکھ کو، اس کی چھبی کو غلط ثابت کر دیا جائے، جج کہتا ہے یہ ایویڈنس بننے کے لائق نہیں ہے، اس کو کٹہرے سے باہر نکالو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گواہ بننے کے لیے آدمی میں کوالٹی ہونا چاہیے. قیامت والے دن صحابہ کی عظمت کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، لیکن میرا دل ہے میں سناتا جا رہا ہوں آپ کو. قیامت والے دن تمام انبیاء اللہ کے سامنے لائے جائیں گے. ہر نبی کہے گا نفسی نفسی. ان کی امتیں بھی ان کے سامنے لائی جائیں گی، وہ امتیں جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ ان امتوں سے کہے گا یہ رہے تمہارے نبی، کیا ان نبیوں نے تمہارے پاس میرا توحید کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ یہ جہنمی کتے کہیں گے اے اللہ ان نبیوں نے نہیں پہنچایا تھا، انکار کر دیں گے. لوگوں کی ہمت دیکھو، اللہ سامنے ہے، نبی سامنے ہیں اور یہ کہیں گے انہوں نے نہیں پہنچایا تھا. سب نبی کھڑے ہوں گے اور نبی شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ سے کون کٹ حجتی کر سکتا ہے؟ سب نبی تو خاموش رہیں گے نا. اللہ کہے گا محمد کے یاروں کو لاؤ. کیا کہے گا؟ محمد کے یاروں کو لاؤ. ارے یار محبت کی داستان ہے کیا، بڑا ہی کم وقت ہے. اس طرح کے موضوع پر بولنے کے لیے نا کم سے کم 3 گھنٹہ چاہیے بھائی، ممکن نہیں ہے. اللہ کہے گا محمد کے یاروں کو لاؤ. لایا جائے گا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو اور 1,24,000 صحابہ کو. اللہ کہے گا او محمد کے ساتھیوں، یہ نبی رہے، یہ ان کے نا امتی، نا فرمان امتی رہے، ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں اور انہوں نے ان کا پیغام، میرا پیغام ان تک پہنچایا تھا؟ تو صحابہ کہیں گے جی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ان سب نبیوں نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا. اللہ انبیاء علیہم السلام کی گردن کا بوجھ، گردن کی ذمہ داری میرے نبی کے یاروں کے زبان پر ہلکا کر دیں گے. جاؤ میرے نبی کے یار کہہ رہے ہیں نا، تم سب آزاد ہو. نبیوں سے کہیں گے جاؤ تم نے پہنچا دیا. یہی منظر قرآن نے لائیو کیا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے نبی کے یاروں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں نبیوں کے حق میں گواہی دو. اللہ ہم کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. سورۃ الحجرات میں آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں نے کہا تھا نا قرآن بل کھاتا ہے جب صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے. ایک عرب شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو سورج ہے نا، دنیا میں جہاں کہیں طلوع ہوتا ہے، جس گلی میں پہنچتا ہے اس گلی کو روشن کر دیتا ہے، لیکن یہ سورج جب میری محبوبہ کی گلی میں جاتا ہے تو میری محبوبہ سے روشنی ادھار مانگتا ہے. یعنی سورج میری محبوبہ کی گلی کو نہیں چمکاتا، میری محبوبہ کی گلی اتنی روشن ہے کہ سورج کو چمکا دیتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے نبی کے یاروں کے دل، ایمان اتنا خوبصورت ہے کہ جس دل میں جاتا ہے اس دل کو روشن وہ منور کر دیتا ہے. لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے اچھے ہیں کہ جب ایمان ان کے دلوں میں گیا نا تو ایمان ہی روشن ہو گیا. چونکہ اس میں دیوبند، سہارنپور کے اور ندوۃ العلماء کے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اشارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ اور یہ تشریح میں نے کیا ہے. زینہ فی قلوبکم، ہو ضمیر راجع بسوء ایمان. یہ ایک علمی بات تھی، میں نے اشارتاً کہہ دی، علماء سمجھ جائیں گے. مولانا خیر محمد مکی الحجازی تقریباً 45 سال سے حرم شریف میں درس دے رہے ہیں. اللہ ہم کو علماء کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا ایک
حساب جوڑا ہے. وہ کہتے ہیں نبی کے صحابہ جس کلاس روم میں پڑھتے تھے وہ کلاس روم معمولی کلاس روم نہیں تھا, وہ بیت اللہ تھا. یعنی ان کا کلاس روم بیت اللہ, ان کا ٹیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سلیبس, ان کا نصاب کتاب اللہ, ان کا لقب حزب اللہ. کلاس روم بولو, سب کی آواز آنی چاہیے, کلاس روم بیت اللہ, استاذ رسول اللہ, سلیبس کتاب اللہ, لقب حزب اللہ. پڑھانے والا استاذ اتنا بڑا, جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ اتنی بڑی, جس طبقے کو جس گروہ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ اتنے پاکیزہ. تو امتحان لینے کے لیے ایگزامینر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. اللہ کہتا ہے مجھے محمد کے یاروں کا امتحان لینے کے لیے خود آنا پڑا. اولئک الذین امتحن اللہ, امتحن اللہ, اللہ نے خود امتحان لیا. اور کیا اللہ نے رکھی ہے, کیا اللہ نے رکھی ہے, واقعتاً قرآن اللہ کا کلام ہے. کہو ایمان ہے ہمارا, واقعتاً قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے او نبی, میں نے تیرے یاروں کی ظاہری صلاحیتوں کا امتحان نہیں لیا. ہمارے یہاں جو ایگزام ہوتے ہیں نا, میرے جیسے فدو بھی اب پاس ہو رہے ہیں, پینوں سے لکھ کر, نقلیں کر کے, رشوتیں دے کر پاس نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اے نبی, میں نے تیرے یاروں کی جس جگہ کا امتحان لیا ہے, جس چیز کا امتحان لیا ہے, وہ ایسی جگہ ہے اور وہ ایسا مقام ہے کہ جس تک تیری نظر بھی نہیں جا سکتی. اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, اے نبی میں نے تیرے یاروں کے ظاہری اعمال کا امتحان نہیں لیا, میں نے تیرے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا. جب اتنے بڑے لیول پر امتحان ہو گیا تو اب رزلٹ کیا ملا معلوم ہے؟ کیا رزلٹ ملا؟ رضی اللہ, رضی اللہ, رضی اللہ, رضی اللہ, رضی اللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.